اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضی وجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ قالت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں ما یسنہ الصائم بصیامہ اذا لم یسن لسانہ و سمعہ و بصرہ و جوارہ۔ سب سے پہلے میں مدرسہ المہدی کا طالب علم سید ذاکر کاظمی اور جو اس ماہ میں برکات رمضان اس مدرسہ المہدی میں رکھا گیا ہے اس کی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج جو مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا گیا ہے وہ ہے اس ماہ کی فضیلت، روزے کی فضیلت کیا ہے۔ یہ جو میں نے بی بی سیدہ فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ ہے اگر روزے دار حالت روزے میں زبان، کان اور دیگر اعضاء کی حفاظت نہ کرے تو اس کا روزہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنے تمام اعضاء کا حفاظت نہ کرے اور خالی زبان کا روزہ رکھے تو یہ اس کے روزہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یا وہ اپنے پیٹ کا روزہ رکھے اور دیگر اعضاء دیگر فعل جو ہیں ان کی حفاظت نہ کرے تو اس کے یہ روزہ اس کے لیے کام کا نہیں ہے۔ اس روزے میں کیا اس کو کرنا چاہیے؟ صوم اختیار کرنا چاہیے۔ صوم ایک روزے کو کہتے ہیں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان کا روزہ رکھتے ہو تو دل کا بھی روزہ رکھو، زبان کا روزہ رکھتے ہو تو دل کا بھی روزہ رکھو، اور زبان کے روزے سے بہتر ہے اور پیٹ کے روزے سے بہتر ہے کہ دل کا روزہ رکھو، اور زبان کا روزہ بہتر ہے، زبان کے روزے سے بہتر ہے کہ دل کا روزہ رکھو۔ اور یہ امیر المومنین کی اخلاقی چیزیں ہیں جو امیر المومنین اپنے خطبے میں بیان کی تھی۔ اور دوسرا ہے کہ نفس کا روزہ رکھو۔ سب سے روزے سے بہتر ہے کہ اپنا نفس کا انسان روزہ رکھنا چاہیے، انسان کے نفس کا روزہ ہونا چاہیے۔ جو روزہ ہے وہ انسان کے نفس کا روزہ ہے، بہترین روزہ وہ ہے نفس کا روزہ۔ بہتر ہے کہ انسان اپنے نفس کا روزہ رکھے اور انسان اپنے نفس کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ روزے میں انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور صوم اختیار کرے، ایسے نہ کہ حرام کام بھی کرے، روزے میں روزہ بھی ہو اس کا اور حرام کام کرے۔ روزے کو کہتے ہیں ایک صوم ہے، صوم رک جانے کو کہتے ہیں، عربی کی لغت میں صوم رک جانے کو کہتے ہیں، مطلب ہر چیز میں رک جانا، اس لیے اس کو صوم کہتے ہیں۔ اور صوم میں روزے میں صرف کھانا پینا صوم نہیں ہے، یعنی صوم انسان کے ہر فعل کو کنٹرول کرنا چاہیے، اس کو صوم کہتے ہیں۔ ہر حرام کام سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کو انسان صوم کہتے ہیں، ہم عربی میں صوم کہتے ہیں اس کو، جس کو روزہ کہتے ہیں۔ ہر حرام کام سے بچنا اور روزہ ہر حرام کام سے بچے اور ہر نامحرم کی نظروں سے بچے، انسان ہر نامحرم ہے انہوں کی نظروں سے بچے، یہ روزے میں یہ بھی ایک صوم ہے۔ اور اس ماہ میں ہمیں صوم کرنا چاہیے، ہمیں صوم اختیار کرنا چاہیے، اور صوم روزے کو کہتے ہیں۔ اور یہ ماہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لیے دیا ہے کہ ہم صوم اختیار کریں اور اپنے آپ کو طہارت سے پاک کر کے صوم اختیار کریں، چاہے ہمیں ہر کام کے لیے صوم اختیار کیوں نہ کرنا پڑے، لازم ہے کہ انسان صوم اختیار کرے۔ مثلا ایک بیج ہوتا ہے، بیج وہ ہم کھیت میں لگاتے ہیں، صاف بیج ہوتا ہے وہ کھیت میں لگاتے ہیں اور اس کی حفاظت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں اس سے ایک اچھا پھل نصیب ہوتا ہے اور جو ہم کھاتے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں ایک اچھا۔ تو یہ بھی ماں اسی طرح ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو طہارت سے پاک کر کے اپنے آپ کو طہارت سے پاک کر کے صوم اختیار کرنا چاہیے اور تمام عبادت اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اور یہ صوم کرنا چاہیے ہمیں۔ اور یہ ماہ جو ہے یہ ماہ سیام ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صوم ہمارے لیے زحمت ہے، نہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ صوم زحمت نہیں ہے، یہ ایک قسم کی بڑی نعمت ہے، یہ صوم ایک بڑی نعمت ہے۔ اور سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب بھی عبادت کے لیے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، میں جب بھی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے،
تو میں یہ دعا خدا سے کہتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ کیا خدا آپ نے مجھے اپنی بارگاہ سے ناپسند تو نہیں کر دیا ہے، پسند ہی نہیں کرتے ہو کیا اپنی بارگاہ میں مجھے؟ تو یہ میں سوال کرتا ہوں، یہ جو آج کے لوگ جو عبادت نہیں کرتے، یہ بھی ایک قسم کا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں آپ بھی پسند بھی نہیں کرتے ہو کیا اپنی بارگاہ میں پسند بھی نہیں کرتے ہو کیا؟ تو یہ سید الساجدین علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور دوسرا سید الساجدین علیہ السلام کا فرمان ہے، جب یہ ماہ مبارک رمضان جاتا تھا نا، سید ساجدین اس طرح گریا کرتے تھے جیسے کہ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پہ گریا کرتی ہے نا، اس طرح گریا کرتے تھے سید ساجدین۔ اور اس ماں کے آنے کے لیے، جیسے اپنی ماں بے اولاد ہوتی ہے اور اس کو اولاد نہیں ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد اس کو اولاد نصیب ہوتا ہے نا، تو وہ خوش ہوتی ہے، اس طرح سید ساجدین علیہ السلام خوش ہوتے تھے اس ماہ کے لیے، ماہ مبارک رمضان۔ اور اللہ تعالیٰ سے اس ماہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، ہر عبادت اللہ تعالیٰ ہماری قبول کرے گا، ہر دعا اللہ تعالیٰ کا قبول کرے گا۔ اور ہمارا جو یہ سانس ہے نا، یہ سانس لیتے ہیں، یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ ہماری سونے والی سوتے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، ہر چیز میں عبادت ہے۔ اور اس ماہ میں اگر انسان ہاتھ نہ بھی اٹھائے نا تو بھی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور سب سے بڑا محروم شخص وہ رہ جاتا ہے جو اس ماہ میں خداوند تعالیٰ سے اپنی مغفرت نہیں کرتا، کیونکہ اس ماہ میں خداوند تعالیٰ اپنے تمام مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ یہ میرے بندے مجھ سے مغفرت مانگے۔ مگر یہ جو شخص نہیں مانگتے، جو انسان نہیں مانگتے نا، سب سے محروم شخص وہ ہے جو اس ماہ میں اپنی مغفرت خداوند تعالیٰ سے نہیں کرتا ہے۔ اور اس ماہ میں صدقہ دینا چاہیے، اس ماہ میں صدقہ دیں ہم، کیونکہ ہمارے تمام جو گناہ ہیں معاف ہو جائیں۔ کسی نہ کسی غریب کو صدقہ دینا چاہیے، اور چھوٹے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ایسے نہ کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کریں، اور ہم روزہ بھی ہو اور کسی کی غیبت کریں۔ پہلے میں نے بتایا کہ صوم ہونا چاہیے، اس روزے میں صوم اختیار کرے، صوم کہتے ہیں رکنے کو، اور روزے کو بھی صوم ہی کہتے ہیں، یہ صوم کا نام ہی ایک رکن ہے۔ اور جن چیزوں پر یتیموں سے، اور اس ماہ میں یتیموں کی مدد کرنی چاہیے، اس ماہ میں یتیموں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے جو اولاد ہیں وہ بھی کل اگر یتیم ہو گئے نا تو خداوند تعالیٰ انہوں پر بھی مہربان ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔